ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شمس تبریز احمد عطاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اب کافی لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگوں کو، ہمارے عوام کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کی جو ہے جنات کا باپ کون ہے، اور شیطان کے اولاد ہی میں کیا جن آتے ہیں یا نہیں ہیں، کیا جنات، شیطان بھی ایک جن ہے یا نہیں ہے، اور شیطان جو ہے کیا واقعی شیطان جنات کا باپ ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں۔ کیا اس میں کیا درست ہے؟ اس کی تعلق سے اگر ایک ویڈیو کی شکل میں تفصیلی جواب اگر ہو جائے تو بہت سارے اسلامی بھائیوں کو، اسلام بہنوں کو اس میں جو کنفیوژن ہیں عقائدوں کے تعلق سے، اس کی انشاءاللہ ایک اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں اس کے تعلق سے تو امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی موجود ہے کہ جس طریقے سے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ویسے ہی تمام جنات کا باپ جو ہے وہ شیطان ہے، یعنی ابلیس ہے ہی اس کی نسل سے ہیں۔ اب یہ کہ بعض کو ہدایت ملی تو وہ ایمان لے آئے یا مسلمان ہو گئے یا اچھے کام کیے ہدایت کی وجہ سے، جس سے سیم انسانوں میں ہے کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، جن کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ ایمان کی اور حق کی راہ پر آ گئے، اور جن کی قسمت میں کفر تھا انہوں نے کفر کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا جنات یا شیطان کو لوگ اپنے کہا کہ فرشتے وغیرہ بھی تصور کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمی بھی لوگوں کے اندر نا شروع سے چلتی آئی ہے کہ جنات کو یعنی شیطان کو نا وہ فرشتوں کی جماعت سے سمجھتے تھے، اور پھر جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جن وغیرہ کا انکار کرنا تو کفر ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر کوئی جنات کے وجود کو نہیں مانتا تو اس کے اندر قرآن پاک کا بھی انکار ہو جائے گا، سورہ جن کا، اور پھر جنات کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر کیا گیا ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ انکار ہو جائے گا۔ لیکن ایسی آبادی مسلمانوں میں فی الوقت غالباً کم ہے کہ ایسا جنات کو لوگ نہیں مانتے یا ایمان اس کے اوپر نہیں رکھتے۔ جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا کہ جس کو ذرا بھی جو ہے نا دین کے بارے میں نالج ہوگی، وہ اس چیز کو تو جانتا ہی ہوگا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے اور جنات جیسی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے نا قرآن کے اندر کیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جیسے قرآن کے معاملے کے اندر کوئی چیز کا حکم جو ہے نا قرآن کے اندر آ گیا، اب اس کو بندہ اگر انکار کرتا ہے نا تو اس پر جو ہے نا ڈائریکٹ کفر کا حکم نہیں ہوتا، مسئلہ جو ہے نا یہ تفصیل طلب ہوتا ہے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر قرآن کا ذکر ہونے کے باوجود بھی عوام کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور بندہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر خاص اور عوام کا حکم یہ ہے کہ جیسے بعض چیزیں تو اتنی روشن ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کہے مجھے یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس کی بات جو ہے نا دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنی لا علمی میں، یا پھر یہ کہ قرآن کے اندر اب ضروری تو نہیں عوام کو ساری چیزیں پتہ ہوں کہ قرآن کی آیتوں میں کیا کیا ذکر ہے، تو لوگ نہ جاننے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی انکار کر رہے ہوتے ہیں کسی اور بنا پہ، جبکہ ان کا ایمان اور عقیدہ درست ہوتا ہے، قرآن پہ مکمل ایمان ہوتا ہے، لیکن ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوتی۔ تو عوام کے لیے اتنی گنجائش جو ہے نا اس مسئلے میں کہ قرآن کی باتوں کا انکار کرنے سے آدمی کب کافر ہوتا ہے، یہ مسئلہ نا تفصیل طلب ہے۔ اس میں ڈائریکٹ یہ کہنا کہ بھائی قرآن نے تو کیا کہتے ہیں یہ فرشتہ بتایا اس کو، جنات کو، شیطان کو، کہ وہ یعنی جنات بتایا شیطان کو کہ فرشتوں کی جماعت سے وہ نہیں تھا، کہ وہ آگ سے تھا، لیکن عوام کو اس تعلق سے نہیں پتہ، تو کیا جس کا ایسا عقیدہ ہوگا اس کو کفر کا حکم دیں گے؟ اول تو یہ کہ علماء کا اس مسئلے میں بیان کرنا اور کتابوں میں مسئلہ لکھنا کہ وہ جو ہے نا فرشتے کی جماعت سے نہیں تھا، شیطان سے تھا، یہ لکھنا ہی اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ عوام میں یہ غلط فہمی چلتی آئی ہے کہ وہ یعنی ابلیس کو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ وہ فرشتہ تھا، نافرمانی کی وجہ سے پھر اس کو جو ہے نا نکال دیا گیا۔ تو یہ غلط فہمی کا جو ہے نا ازالہ علماء نے بار بار کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام میں غلط فہمی چلتی آئی ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا آپ کے سامنے ہے کہ جس کا یہ خیال ہے کہ فرشتے سے
پہلے ابلیس جو ہے نا وہ فرشتہ تھا، پھر اس نے ایسا ایسا معاملہ کیا، سجدہ نہیں کیا، پھر اس کو نکال دیا، تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہو ایسا نہیں ہے، قرآن میں اس کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بتایا ہے، جنات بتایا ہے کہ وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، اور فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی خطا نہیں کرتے، وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ایک آدھ بار بتا دیا جائے گا نا، ہو سکتا ہے وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو علماء کی کوئی تقریر یا اس طریقے کا معاملہ پہنچا نہ ہو، اس تک کوئی خبر ہی نہ ہو اس بارے میں، اور بندہ اپنی بے دھیانی میں بھی اس طریقے کی بات کر رہا ہو، تو اس کو آگاہ کر دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اصلاح کرنے سے بندہ سمجھ جائے کہ اچھا ایسا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہر عوام جو ہے وہ قرآن کی حافظ قرآن یا پھر عالم دین تو نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں کیا کیا ذکر ہے وہ جانتی ہوگی، تو بعض صورتوں میں جو ہے نا اس میں گنجائش ہو جاتی ہے کہ ذکر قرآن میں ہوتا ہے لیکن بندہ اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ کفر کا حکم نہیں ہوتا، تو اس کے اندر جو ہے نا گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ قرآن کے اندر جو روشن نہیں ہے، یعنی اتنی کھلے طور پہ نہیں ہے جس کی خبر عوام کو نہیں ہوتی، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے احکام یا الفاظ کے جو ہے نا کئی معنی نکلتے ہیں، اور دوسرے ائمہ اکرام دوسرے معنی مراد لیتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے نا کفر کے اندر رعایت ہو جاتی ہے کہ بعض اس سے کیا آیت سے مراد لیتے ہیں اور بعض کیا آیت سے مراد لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہر چیز کا ذکر قرآن میں بندہ انکار کر بیٹھے کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جو چیزیں عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتی، لا علمی میں بندے بول رہے ہوتے ہیں یا ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہاں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی روشن ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ہوتا ہے یا اسلام کے اندر اتنی واضح ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایسی روشن بات ہے کہ پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اتنی روشن بات ہے کہ جس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص بولتا ہے کہ اچھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس کی بات کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ایسا روشن واضح عقیدہ ہے کہ جو بچہ جانتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب یہ قرآن میں ہے یا نہیں، اس کے لیے کسی کو یہ جاننا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے کہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ایسی روشن باتیں کہ بھئی جو بالکل واضح اور بندہ اس کے خلاف عقیدہ اگر رکھے، تو وہاں اس کا یہ کہنا کہ بھئی مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، یہ جو ہے نا وہ عذر نہیں بن پائے گا، جس کی مثال میں نے دی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا ذکر قرآن میں لیکن بندوں کو نہیں پتہ کس آیت میں ہے، کس پارے میں ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ تو بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنی روشن اور واضح چیز ہے کہ جس کے اندر تلاشنے کی یا عوام کو عالم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اگر کوئی کہے اچھا مجھے معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کو تین سمجھ رہا تھا، تو اس کی بات پھر قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اگرچہ وہ کیونکہ اپنے قول میں سچا اول تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر مسلمان ہے اس کو یہ چیز معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس مسئلوں میں جو ہے نا گنجائش نہیں نکل پائے گی۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کہ اچھا مجھے اس کا ذکر معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ لا علمی سے اس کا جو ہے نا انکار، جس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہے شہد میں شفا ہے، اس کو یہ چیز معلوم ہی نہیں، اب اس بندے کو اب ظاہر ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن حدیث میں موجود ہے کہ شہد میں یا زیتون کے تیل میں یہ سب برکت والی ہے، اس کے اندر شفا ہے، اب بندہ اس کا جو ہے نا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اب یہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ جس کو شہد میں شفا ہے اس کو خبر نہیں تھی وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کہ تو قرآن کا انکار ہے، جو مان نہیں رہا کہ شہد میں شفا ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس میں علماء پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی ایسا واضح ہو جائے کوئی ایسا قول یا فعل، تو اس کو پہلے اس کی اصلاح کر دی جائے کہ بھئی جو جنات ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ہو سکتا ہے بندہ جو ہے وہ سدھر جائے۔ باقی جنات کا کوئی انکار کرتا ہے کہ میں جنات کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ یہ انکار جو ہے نا کفر ہے۔ اصلاح اگر کسی کی جائے گی تو توبہ کرا کے تجدید ایمان کرا کے اس کی اصلاح کر دی جائے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار